بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ کے وصال کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن ایشیا بن عبد بن عاقبر بن سلمون۔ اس طرح 11ویں پشت پر یہ سلسلہ یہودا سے جا ملتا ہے جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ماں کی گود سے ہی آپ کو اچھی تربیت ملی تھی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو۔ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق و یعقوب اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان کا بچپن شہزادوں کی مانند گزرا۔ حق تعالیٰ نے فہم و زکوٰۃ بچپن ہی میں ودیعت عطا فرما دی تھی۔ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے چونکہ آپ کو نبوت کے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، اس لیے تمام اسرار و موضوع سے بھی واقف کرا دیا تھا۔ پھر پیغمبر باپ کے صحبت میں رہ کر آپ کا علم اور نکھر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو حضرت داؤد کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا۔ پرندے و پہاڑ آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے۔ آپ کا دیگر علوم کے ساتھ پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم بھی دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور داؤد کو وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا فضل الہی ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں حضرت سلیمان کو بولیاں تو تمام چرندوں پرند حشرات الارض کی سکھائی گئی تھی، مگر قرآن نے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا، جس سے منشا یہ ہے پرندے سایہ کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم نے کراہ ارض پر پھیلے ہوئے تمام چرند و پرند اور حشرات الارض میں خصوصی طور پر سب سے چھوٹی مخلوق چونٹی کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ایک پرندے ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھر میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کی، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، اور میرے باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش ہو۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کتب تفسیر میں مذکور ہے جس چونٹی نے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا تھا وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چونٹی سے بات بھی کی تھی۔ قرآن حکیم کی درجہ بلا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایسی ایک نعمت تھی جسے در حقیقت معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بے انتہا احسانات کیے اور یہاں تک فرمایا کہ اسے بے انتہا دولت کو خرچ کرنے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سلیمان علیہ السلام نے اس دولت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھا۔ آپ علیہ السلام اپنی ذات پر اس میں سے کچھ صرف نہ کرتے تھے بلکہ اپنی روزی نوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات یعنی
پرشوکت عمارتیں، پرہیبت قلعوں کی تعمیر میں خاصی مہارت اور دلچسپی تھی۔ وہ اس تعمیر میں گارے اور چونے کا استعمال کے بجائے کسی سیال دھات کا استعمال چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ زیر زمین تانبے کو سیال شکل دے دی۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانبے یا کسی اور دھات کو سیال شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہ تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے آپ کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں تانبا پانی کی طرح بہہ رہا تھا ان چشموں کو آپ پر آشکار کر دیا۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے واقف نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق تانبے کے یہ چشمے یمن میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ہوا کو سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تند ہونے کے باوجود ان کے حکم پر نرم یعنی دھیمی پڑ جاتی تھی۔ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر صبح شام جدا جدا سفر ایک گھڑ سواری کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا، جو آج کے تیز ترین طیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی جسے ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر شے کے لیے جاننے والے ہیں۔ لمبی مسافت طے کرنے کے لیے فرمایا اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کے 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی ہے جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے بہت بڑی حکومت قائم کی تھی۔ آپ علم و حکمت، فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام وحشی جانور، پرندے، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، جن و انس آپ کے تابع فرما تھے۔ آپ کی تمام عبادات، معاملات، مملکت شریعت توریت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ مقدمات کے فیصلے کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت داؤد نے بھی ایک مرتبہ آپ سے فیصلے میں مشاورت فرمائی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اے پیغمبر، داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جبکہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھی فیصلہ کرنے لگے اور ہم نے ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل ملک پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کو عظیم الشان مملکت میں تبدیل کر دیا۔ 63 یا 62 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد کے شہر سیہون میں دفن کیا گیا۔ یہی علاقہ آپ کی نبوت اور سلطنت کا تھا۔ آپ کا زمانہ 965 تا 926 تک قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔